السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی؟ میرا نام میاں محمد اکمل. اکمل صاحب، پاک افغان کشیدگی کے بارے میں جب سنا تو کیا تاثرات تھے آپ؟ تاثرات تو یہی تھے کہ فوری طور پہ تاثر دماغ میں ہر انسان کے اور ہر پاکستانی کے دل میں آتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہیں ہمارے ساتھ ان کا معاملہ، لیکن فوراً ایک خیال دوسرا بھی آتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ یہ مذہبی لبادے میں جس طرح کی یہ جارحیت اپناتے ہیں نا اپنے عوام کے ساتھ بھی، اور وہی رویہ جو ہے نا انہوں نے روا رکھا، اور اپنے جو شنید ہے کہ پیسے کے لیے اور اس طرح کے انڈیا کے ساتھ کافی عرصے سے یہ ہمارے دماغوں میں پاکستانی عوام کے یہ ایک بات چل رہی تھی، جو اندر کی بات کہ یہ انڈین جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہمیں لگا کہ رابطہ ہو گیا جی ان کا، اور یہ معاملہ شروع ہو وہ گیا. تو جب حملہ کیا گیا پاکستان کی سرزمین پر تو جو افغان وزیر خارجہ ہیں وہ دورے پر تھے انڈیا کے. ہاں یہ بھی ایک بات ہے، لیکن دورے سے پہلے کی یہ کافی مہینوں سے یہ بات گردش میں ہے، اور پوری عوام سینسیبل ہے پاکستانی، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا کہ یہ سارے اس بات میں تھے کہ پاسبل نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہیں کس طرح ان کا اعلیٰ کار بنیں گے، لیکن ہمارے وہ ماشاءاللہ مذہبی جو بہت بڑے اپنا ٹائکون بنتے ہیں وہ اس لیول تک گر جائیں گے کہ وہ انڈیا کا اعلیٰ کار بنیں گے. بنتا نہیں ہے پیسے کی خاطر، یہ جو ہماری پرسپشن اوورآل عوام. یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ طالبان کی حکومت انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کو جو کہ افغانستان میں موجود ہے اتنی اسپیس انڈیا کے کہنے پر دی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ مطلب میجورٹی جو بھی سینسیبل پاکستانی ہے اس کا تو یہی خیال ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب میرے خیال میں تو دیکھیں آخر پہ نا ہر بات میں وہ تھانہ کچہری کی بات ہو، جنگ و جدل کی بات ہو، تو ٹیبل ٹاک پہ ہی بات ہوتی ہے. تو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ کے ایمانداری کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، کسی اور کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اسلامی دو کنٹریز جو ہیں سعودیہ اور دوسرے جو جس طرح اپنا قطر ہے، مصر ہے، تو ان کے ساتھ مل کے پاکستان اور افغانستان یہ ٹیبل ٹاک پہ اس بات کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان کے اوپر اس طرح کا حملہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ غلط کر رہے ہیں اس سے رکیں، اور جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے آئندہ کبھی نہیں کریں گے. اگر اس میں کہیں پاکستان کی غلطی ہے تو ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نہیں، پاکستان نے تو افغانستان کے لیے ہمیشہ بہتر کیا ہے، اور جہاں جس طرح سے یہاں پر پناہ گزین موجود ہیں، سپیس دی ہے تارکین وطن کو. ہر طرح سے امریکہ کا انخلا ہو یا سوویت یونین کا معاملہ ہو، پاکستان نے تو ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. دیکھیں میں آپ یہ جو جملہ میں نے کہا نا صرف گڈ سینس میں کہا کہ ٹیبل ٹاک پہ یہ بات ذہن میں رکھ کے بیٹھیں، اگر کہیں غلطی ہو کسی جگہ بھی پاکستان نے آج تک افغانستان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن جب ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے ہیں تو ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جی ہم حرف آخر ہیں، ہم فرشتہ ہیں. بالکل ایسا ہی کیا ہے، اچھا کیا پاکستان نے، اور آج تک جتنی محبت پاکستان نے کی ہے، یہ جو پہلی امریکہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان نے ساتھ نہیں دیا، اور پاکستان نے اس کو بند کروانے میں کردار ادا کیا. تو اب اس وقت جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں کسی ایک کو، سعودیہ کو یا مصر کو یا ثالثی کا کردار ادا جس طرح کیا ہے سیز فائر میں، معاملات کو سیٹل ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی آپ، تھینک یو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جناب؟ حسنین. حسنین صاحب، خبریں تو سنتے ہیں، اور ایک کشیدہ صورتحال رہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب تک سیز فائر نہیں ہوا. بارڈر جہاں سے ٹریڈ ہوتی تھی دونوں ممالک کی وہ آج بھی بند ہے، اور ہوپ فلی چند گھنٹوں میں کھل سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بارڈر بند ہوتا ہے پھر کھل جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے؟ سر تعلقات تو پاکستان اور افغانستان کے پہلے اچھے ہی تھے، ابھی یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے نہیں ہونے چاہیے ایسے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارے ساتھ مل کے چلیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے چلیں. تو اس طرح جو ہے نا آگے حالات ہمارے ملک کے بھی بہتر ہو جائیں گے. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر افغانستان تو جو ہے نا وہ پھر ایک علیحدہ ہو جائے گا، اور اس کو وہ جو ہے نا ہم جو ہے نا ہم تو پھر بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے وہ رہیں. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ
مودی یا بھارت افغانستان میں اپنا سر و رسوخ پیدا کر کے پاکستان کے خلاف ایک ہرزہ سرائی کا ماحول پیدا کر رہا ہے؟ جی جی بالکل، یہ تو ہے سر، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ انڈیا کافی دیر سے ہمارے دہشت گردی کے پیچھے بھی انہی کا ہی ہاتھ ہے انڈیا کا، جو ہمارے ملک میں یہ کر رہے ہیں. تو انہی کی وجہ سے انڈیا کی بیسیکلی انڈیا کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا وہ پیچھے جائی جا رہا ہے. یہ جو کروا رہا ہے نا سارا پیچھے ہے انڈیا اس کے، اور افغانستان میں بھی اس کے کافی اثر و رسوخ ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری دہشت گردی وہ کرواتا ہے پاکستان میں. تو ناظرین یہ بڑی درست بات ہے کہ نریندر مودی جو بیان دیتے ہیں کہ آپریشن سندور 2.0 جاری ہے، وہ در حقیقت اسی طرح سے انسرجنسی ہے، اسی طرح سے دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کے خلاف ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے. اب اس صورتحال کا ایک عام پاکستانی کیا سمجھتا ہے، حل کیسے ہو سکتا ہے؟ سر حال اس کا یہی ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں. یہ لڑائی جھگڑے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس سے کام بڑھے گا ہی، کام نہیں ہو سکتا. اور ہم دو ایک اسلامی ملک ہیں، ہمیں چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے جو بات ہے نا اس کو کریں کہ تیسرا ملک بیچ میں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا. اب دیکھیں کہ افواج پاکستان نہ صرف اس خطے کی بلکہ دنیا بھر کی ایک مضبوط ترین فوج ہے، اور اس کو سراہا جا رہا ہے اب دنیا کے تمام بڑے ممالک میں. انڈیا خوف زدہ ہے اور سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پس پشت بیٹھ کر ماحول خراب کرنا چاہتا ہے. جی جی بالکل، اگر وہ ماحول خراب کرے گا تو پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور نہ ہماری افواج پاکستان پیچھے ہٹ سکتی ہے. بہت شکریہ. قاضی رحمان کہاں سے ہیں آپ؟ میں کوہاٹ سے ہوں. خیر پختونخوا کوہاٹ سے ہیں. جی جی. تو یہاں کام کی غرض سے ہیں؟ ہاں میں ادھر جاب کر رہا ہوں نا. اچھا، جاب کر رہے ہیں. کیسا گزرا وقت؟ شکر ہے الحمدللہ، اچھا گزرا ہے وقت. کے پی میں کیسے حالات ہیں آج کل کی صورتحال میں؟ حالات تو ابھی جو ہے نا پہلے کافی بہتر تھے، ابھی جو ہے نا دن بہ دن جو ہے نا بگڑ رہے ہیں نا. مطلب کہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے ٹھیک تھے نا، جس ٹائم عمران خان کی حکومت تھی نا اچھا اس ٹائم تو حالات بہت اچھے تھے. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ امن و امان کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، جی جی. وہ بگڑ رہی ہے. وہ بگڑ رہی ہے، دن بہ دن بگڑ رہی ہے نا. اس میں تو پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ وہ کردار تو وہ ادا کر رہے ہیں نا. اچھا، آپ نام لیں جو ملک آپ کے ذہن میں آیا ہے. ابھی تو فی الحال جو ہے نا وہ تو انڈیا ہے نا. انڈیا کے جو ہے نا ان کے ہاتھ سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو مطلب جو دہشت گردی ہے نا وہ تو انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی پہلے تو جو ہے نا وہ خود کر رہا تھا، ابھی جو ہے نا وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مسلم ممالک ہے، چلو اب ہم سے تو نہیں ہوئی، ہمارے تو جو ہے نا حالات انہوں نے خراب کر دیا پاکستان نے. اب ایسا کرو کہ اس کو آپس میں لڑواؤ، پاکستان اور افغانستان جو ہے نا. یعنی مودی شرارتیں کر رہا ہے. اب آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے پاک افغان تعلقات کا مستقبل. یار اگر ایک طرف آپ سوچیں نا کہ دونوں جو ہے نا اچھا، مسلم ممالک مجھے ایک پہلے بات بتا دیں. ابھی جو موجودہ یا جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہونے چاہیے. اسی طرح سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں کے پی میں ایم پی ایز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. مخالف کہتے ہیں ہونا چاہیے. آپ ایک رہائشی ہیں وہاں کے، ایک عام پاکستانی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ یار ہمیں جو پتہ ہے نا کہ اس طرح بھی جو ہے نا بعض کہہ رہے ہیں کہ یار آپریشن ہو جائے ٹھیک ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو جائے. کیونکہ تقریباً کے پی میں تقریباً 15-20 سال سے یہی چل رہا ہے نا. ابھی یہ کہاں سے آ رہی ہے دہشت گرد؟ ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے دہشت گرد جو ہے نا. ہمیں تو جو ہے نا کافی کنفیوز ہے نا اس میں.